میں جانتی ہوں کہ تمہارے مسلح کے دھاگے تمہارے آنسوؤں سے گیلے ہو چکے ہیں۔ تم تھک گئے ہو نا یہ پوچھ کر کہ یا اللہ کب تک، 2 سال 3 سال اور کتنا انتظار۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا عرش سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ تمہاری پکار عرش پر ہی رکی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کسی عام چیز کا نہیں بلکہ کسی خاص معجزے کا انتخاب کر رہا ہے۔ جب زمین کے سب دروازے بند نظر آنے لگیں تو سمجھ لینا کہ اب آسمان والا خود مداخلت کرنے والا ہے۔ تمہیں جب لگے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو محفوظ کر رہا ہے۔ جیسے ایک بیج زمین میں بویا جائے تو پہلے وہ نظروں سے غائب ہوتا ہے، پھر جڑیں مضبوط کرتا ہے اور تبھی وہ باہر پھوٹتا ہے، تو تمہاری دعا بھی ابھی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ ہمت مت ہارو، نہ ہی مایوس ہو۔ لوگ تو تمہیں کہیں گے کہ قسمت کی کھوٹی ہو، لوگ کہیں گے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے، مگر میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم صرف ایک خاموشی کے دور سے گزر رہے ہو، اور اس خاموشی کو توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ جو ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں دستک دیتا ہے۔ جب دنیا کی تمام لاجک ختم ہو جائے نا تو وہاں سے معجزہ شروع ہوتا ہے، اور اسی معجزے کی چابی کا نام صلاۃ الحاجات ہے۔ یاد رکھیں، نماز حاجات اللہ سے سودے کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو تو گویا تم کائنات کے سب سے بڑے مالک کو اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ سونپ رہے ہو۔ یقین کر لیں، اگر ہم اس طریقے سے اللہ کو پکاریں گے تو 2 دن کے اندر بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہی ہوں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے 100% حاجت پوری ہوتی ہے، تو غور سے سنیں یہ 4 رکعت نماز نفل حاجت کا طریقہ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آپ آیت کریمہ پڑھیں گے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پھر یہ آپ آیت پڑھیں گے۔ پھر رکوع اور سجود کے بعد پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آپ یہ آیت پڑھیں گے۔ رکوع سجود کے بعد چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آپ یہ آیات پڑھیں گے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد سجدے میں آپ سر رکھ کر 100 مرتبہ آپ یہ آیات پڑھیں۔ خاص سجدہ، آخر میں سجدے میں جائیں، اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور یہ کلمات کہیں کہ اے اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اب سجدے میں اپنی وہ حاجات مانگیں جس کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے اللہ کو پکاریں گے تو 2 دن کے اندر بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اور ایک بہن نے بتایا کہ 28 سال کی عمر میں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ نے غیب سے دروازے کھول دیے۔ ایک اور بھائی نے بتایا کہ میں نے یہ عمل اولاد کے لیے کیا اور 12 سال کی طویل انتظار کے بعد اسی ماہ اللہ نے مجھے خوشی دے دی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر ان لوگوں کی کہانیاں بدل سکتی ہیں تو ان کے برسوں کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، تو آپ کی مایوسی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بس اس کن پر یقین رکھیے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ اگر آپ کو اللہ کے معجزوں پر یقین ہے تو کامنٹ میں یا اللہ لکھ کر اپنی میریکل کی کہانی ضرور لکھیں، اور سکون راز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔